زن فرنگی زد رجل کوہستانی۔ ہم پنجابی راولپنڈی کی اگلی جانب رہنے والے ہر باشندے کو پٹھان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ پنڈی وال، ماچھی چھاچھی، پشاوری، کابلی، پٹھان، افغانی وغیرہ یہ سب مختلف قومیں ہیں۔ ان کی زبانیں، رہن سہن اور طور طریق ایک دوسرے سے جدا گانا ہے۔ ان علاقوں کے اچھوں بروں سے میں بڑا یہ رکھتا ہوں، خاص طور پہ علاقہ پارا اور پشاور کے اصیل پٹھانوں سے، کہ یہ بلا کے ہوڑ مغزے ہوتے ہیں، عقیدت، مخاصمت اور معاملت میں بڑے انتہا پسند اور سخت گیر۔ پولیس والوں کی طرح نہ ان کی دوستی اچھی اور نہ ان کی دشمنی۔ میرے بے شمار عقیدت مند ان علاقوں کے باسی ہیں، ان میں خالص پٹھان بھی ہیں اور اصیل افغانی بھی، ان کے علاوہ بھی جو یہ کچھ نہیں ہے۔ میں عام طور پہ کسی عقیدت مند کے گھر نہیں جاتا کہ میرا طریق اور چلن کچھ اور ہے، لیکن خاص طور پہ پنڈی کے اس پار تو بالکل نہیں جاتا کہ پٹھانوں اور افغانیوں کا پیروں، فقیروں یا درویشوں کے معاملے میں انداز عقیدت کچھ دیگر قسم کا ہوتا ہے۔ یہ دعائیں اور مرادیں بھی کلاشن کوفوں کے ذریعے زبردستی حاصل کرتے ہیں۔ ادھر شمالی علاقہ جات بھی ہیں، یہاں کے باسیوں میں پٹھانوں والی بات تو نہیں، لیکن بے علمی اور توہم پرستی عروج پہ ہے۔ سر بفلک سرسبز پہاڑ، شوریدہ دریا، رواں چشمے اور جھرنے، مرغزار، کھلی فضائیں اور رسیلی ہوائیں، پھل پھول، خوشبوئیں، نظارے۔ غرض یہ کہ قدرت کے بے پناہ فیاضیوں نے ان علاقوں کو جنت نظیر بنا رکھا ہے۔ یہاں کے باشندے صحت مند، قانے، دھیمے مزاج والے، محنتی اور جفاکش ہیں، تعلیم و تہذیب سے قریب قریب بے بہرا، دور دراز اور دشوار گزار ہونے کی بنا پہ ترقی پذیر دنیا سے کٹے ہوئے۔ یہاں کے مسلمانوں کی اکثریت میں نام نہاد زیادہ ہیں، بیشتر مختلف فرقوں کے پیرو اور بہت سے لادین اور کافر کو بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں بے شمار مثبت تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر ناخواندگی، قدامت پسندی اور توہم پرستی کے سبب یہاں کے باشندے صحت مند تبدیلیوں کو قبول کرنے سے قدرے اجتناب برتتے ہیں۔ وہ اسی پرانے ماحول اور اپنے آباء و اجداد کی کہنہ روایات کے مطابق زندگی بسر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ نئے وقت اور رواں دور کی مشینی ترقی، سائنسی جدید رجحانات اور ایجادات کو محض ناراض دیوتاؤں کا شراب گردانتے ہیں۔ یہاں کچھ قدیمی لوگ اور قبیلے ایسے بھی ہیں جو خود کو پہاڑوں اور دیوتاؤں کی اولاد مانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان جنت نظیر وادیوں اور سر بفلک چاندی ایسی برف سے سرپوش پہاڑوں، صدیوں سے جمی ٹھٹھری گلیشیروں، رواں جھرنوں اور شوریدہ سر بہتے دریاؤں، آبشاروں کے وہی مالک و امین ہیں۔ یہ ان کے بغیر اور وہ ان کے بن ادھورے ہیں۔ غیر ملکیوں، اجنبیوں کا کوئی خاص چاہت اور گرم جوشی سے سواگت نہیں کرتے۔ یہاں بیمار اور لاچار ہونے کا تصور بھی ناپید ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، اسکول ٹیچر یا کسی محکمہ کے افسروں کو وہ عجیب سی نظروں سے تولتے ہیں۔ ہاں، جھاڑ پھونک، ٹونا، سحر پھونکنے اور کالی ڈوریوں پہ فسوں پڑھ کر گانٹھے لگانے والوں کو پہاڑوں کے راستے آسمان سے اترنے والا تصور کرتے ہیں۔ یہی پہاڑوں کے بیٹے یہاں کے حکمران ہوتے ہیں۔ صدیوں سے یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے اور شاید ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ میں ان دور دراز، پسماندہ اور پراسرار علاقوں میں خوب خور و خراب ہوا ہوں۔ وہ علاقے جو شہروں کے قرب و جوار میں ہیں، ان میں آپ کو کسی طرح کا کوئی ایڈونچر نہیں ملے گا۔ اصل اسرار اور جلال و جمال تو بہت پرے ہے۔ دشوار اور تنگ راہ گزاروں، خوفناک دروں، گھاٹیوں، اترائیوں، چڑھائیوں اور موسم کی چیرہ دستیوں سے آگے، جہاں پہنچ کر محسوس ہوتا ہے کہ انسان بالکل فطرت کے آنگن میں آن اترا ہے۔ جسم و جان اور سوچ و فکر کی ساری کثافتیں، دنیا داری کے سارے جھمیلے کہیں دور بہت پیچھے رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ مذہب اور مسلک بھی کہیں آسودہ ہو جاتا ہے کہ یہاں انسان جیسے نیا جنم لیتا ہے اور نوزائیدہ بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے۔ ادھر کا ایک آسودہ حال تاجر بچہ جو کاروباری سلسلے میں لاہور آتا جاتا رہتا تھا، میرے ساتھ ہلکی سی یاد اللہ سے وابستہ تھا۔ شجرے چلغوزہ سی اٹھان والا، اچھا خاصا پڑھا لکھا اور خوش خیال و خواب جوان کو جسے دیکھ کر قطبی تارہ سامنے آ جائے، مزید برآں یہ شکر
شکر در کے قدیمی اہل ثروت اور حشمت خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جنہیں وہاں صاحب اختیار سمجھا جاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو حیرت کا مقام کہ یہ خاندان اہل سنن و احناف سے متعلق تھا، جبکہ وہاں کٹر قسم کے اہل حدیث اور اسماعیلیوں کا تناسب زیادہ ہے۔ یہ اللہ کا ولی اپنا سلسلہ کرزئی گیلانیوں سے جوڑتا تھا۔ نام مشہود الرحمان گیلانی، اس کے ساتھ پہلی ملاقات داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مسجد کے صحن میں ہوئی تھی۔ عجز و ادب کی اوس میں تربتر چہرہ، حیا کھائی ہوئی کمل آنکھیں، اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہی مجھے ایک خفیف سا جھٹکا لگا کہ اس کا قلب جاری تھا۔ خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد میں نے اسے مناسب سی جگہ پہ بٹھایا۔ اسی اثناء میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کن دور دراز پہاڑی سلسلوں سے اتر کر داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ تک پہنچا ہے۔ اس کے نشست و قیام سے بھی قیاس قائم ہوا کہ یہ گوہر کسی جوہری کی نگاہ میں بھی آ چکا ہے۔ وہ ہر چاند کی پہلی جمعرات کو داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ پہنچتا تھا، جسے نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ مجھ سے علیک سلیک کے بعد وہ خاموشی سے ایک جانب ہو کر بیٹھ جاتا، نہ کوئی دعا کی التجا اور نہ کسی تشنہ لبی کی شکایت۔ سیر سبک صحت سے وہ سر نہوڑے جیسے کسی مراقبے کے قبے میں اتر جاتا۔ میں بھی مخل ہونا پسند نہ کرتا، لنگر پانی کرتا اور نشست کے برخاست ہونے پہ مجھ سے بھری بوتل پانی دم کرواتا اور رخصت ہو جاتا۔ ایک آدھ بار جب وہ معمول کے مطابق نہ پہنچا تو میں نے اس کی کمی کو غیر معمولی طور پہ محسوس کیا۔ انسان کوئی بھی ہو، وہ اپنی شکل و صورت، دولت و حشمت، لباس و لن ترانی کی بنا پہ کم ہی پہچانا جاتا ہے، مگر اپنی صلاحیتوں، خوبیوں، کردار و قماش اور ادب و اخلاص سے زیادہ نمایاں اور نمدار ہوتا ہے۔ یہاں بھی شاید یہی معاملہ تھا کہ اس کا دلاویز سا سراپا سراسر لطف و میمنت اور حفظ مراتب کا ایک نفیس سا نمونہ تھا۔ جیسے کہ میں پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ ہر انسان اپنا ایک جبلی جانور اور اپنی مخصوص بو رکھتا ہے۔ یہ جانور درندہ بھی ہو سکتا ہے، چرندہ، پرندہ اور خزندہ بھی۔ اسی طرح اس کے بطون کی بو خوشبو بھی ہو سکتی ہے اور بدبو بھی۔ یہ کچھ قسام ازل کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور زیادہ کچھ انسان کی اپنی سوچ، طینت اور کرم و کرامات کا شاخسانہ بھی۔ اگر آپ صاحب حس و ذکا ہیں تو محسوس کیا ہوگا کہ آپ سے ہاتھ ملانے والا، معانقہ کرنے والا یا قریب نشست اختیار کرنے والا آپ کو نامحسوس سی طمانینت یا انجانی سی بہجت سے آشنا کر گیا ہے۔ بھینی بھینی خواب آگنی سی مہک نے آپ کا احاطہ کر لیا ہے۔ آپ اس شخص سے صرف بات کرنا ہی نہیں بلکہ اس کی قربت کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں، اسے اپنی نگاہ کا محور بنا لیتے ہیں، جبکہ وہ آپ کا کوئی قرابت دار یا جاننے والا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سے ملنے والے قریبی رشتہ دار یا آس پاس کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا تصور بھی آپ کے لیے سہانے روح ہوتا ہے۔ ان کی قربت سے طبیعت میں خلجان پیدا ہوتا ہے اور فی الفور آپ کو بدبو کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کچھ مخصوص ہستیوں کے ہاں یہ صلاحیتیں چندہ زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ ان کی ظاہری باطنی حصیں اتنی شارپ اور شاندار ہوتی ہیں کہ سایہ، سراپا، سروپ، سات، سانچ اور سار لینے، پڑھنے، دیکھنے اور سمجھنے میں انہیں شمع بھر دقت نہیں ہوتی۔ اڑتا پرندہ، بیٹھا چلتا کھڑا انسان، پشو ان کے سامنے کھلی کتاب اور بولتے حروف کی مانند ہوتا ہے۔ بدلتے موسموں کے تیور، افلاک کی گردشیں، نجوم کی لکن میٹیاں، پرتھوی کے بھیتر کے بھید بھاؤ، ساگروں، سمندروں، پہاڑوں، جنگلوں کے اسرار، سب ان پہ واشگاف ہوتے ہیں۔ یہی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جو قادر مطلق کے ہاں خلیفۃ الارض ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کی بابت میرے مرشد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ مشہود الرحمان گیلانی ڈبل غیر حاضری کے بعد جب داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ پہنچا تو میں نے نگاہوں میں اس سے غیر حاضری کی وجہ دریافت کی، تو وہ کچھ جواب دینے کے بجائے حسب معمول سر جھکا کر کہیں مراقبے میں اتر گیا۔ نشست سمیٹنے سے پہلے اسے اپنے پاس بلایا، حال احوال پوچھا۔ حسب معمول وہ سر اور نگاہیں جھکائے الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہا۔ یہ واحد میرا عقیدت مند بچہ تھا جو خاموشیوں کی زبان سے
مجھ سے متکلم رہتا تھا۔ میں نے خود ہی کہا، لاؤ مجھے پانی کی بوتل دو، دم کر دوں۔ وہ اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے بولا، شاہ جی نے کہا تھا اب میرے لیے پانی لانا چھوڑ دو، افاقے کی کوئی صورت نہیں، اتنی دور سے بوجھ اٹھا کر لانے کا کیا فائدہ۔ میں نے چند ثانیے اس کی بات پہ غور کرنے کے بعد کہا، شاہ جی کون ہیں اور افاقے فائدے والی کیا بات ہے؟ کچھ ساعتیں پس و پیش کرنے کے بعد ایک لفافہ میرے پاؤں کے پاس دھرتے ہوئے کہنے لگا، بابا جی میں نے اپنی غیر حاضری کی وجہ اور اپنے بڑے بھائی مسعود الرحمان گیلانی کی پریشانی تفصیل کے ساتھ تحریر کر دی ہے۔ آپ برائے مہربانی اس محمل سی تحریر کو پڑھنے کی زحمت فرما لیجیے گا۔ میں نے اس موٹے سے لفافے کو ہاتھ سے تولتے ہوئے کہا، میرے بچے، پڑھنے لکھنے سے تو میں بہت پہلے ہی عاجز ہوں اور نہ ہی میرے پاس اتنی فرصت ہوتی ہے۔ مناسب سمجھو تو مختصر الفاظ میں اپنا معافی ضمیر بیان کر دو۔ وہ خجل سا کہنے لگا، بابا جی بیان کرنا بھی چاہوں تو صحیح سے تمام حالات و واقعات بیان نہ کر سکوں۔ آپ کے روبرو ویسے بھی زبان کھلتی ہے نہ آنکھ اٹھتی ہے، اور آپ کے قیمتی وقت کا بھی احساس۔ میں نے اسے اذن رخصت دیتے ہوئے کہا، تم نے درست کہا ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ میں اس قسم کے مخطوطے نہیں پڑھتا۔ مختصر سا زبانی سن تو سکتا ہوں، لیکن کسی کے ذاتی حالات و معاملات پڑھنا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کے لاہور پہنچنے میں ابھی 20 روز باقی پڑے تھے کہ اس نے ٹیلی فون پہ سلام دعا کے بعد ڈرتے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا کہ میں نے اس کے کاغذات ملاحظہ کیے یا نہیں۔ ظاہر ہے میں نے اس کا لمبا چوڑا خط اس قسم کی تحریروں والی فائل میں بن پڑے ہی رکھ دیا تھا کہ مہینے بھر کا وقفہ ہے، کسی وقت فرصت میں دیکھ لوں گا۔ میں نے مصروفیت کا بتا کر کہا کہ ابھی میں اسے نہیں دیکھ سکا، انشاءاللہ جلد دیکھ لوں گا۔ تم اپنی کہو اور بھائی کا بتاؤ وہ اب کیسا ہے؟ ویسے میں نے اس کے لیے دعا کر دی تھی۔ بابا جی میں پنڈی سے بول رہا ہوں، صورتحال بڑی آزمائش کن ہے، ہم سب یہاں بڑی تشویشناک اور پریشانی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، آپ سے دست بدستہ دعا کی التجا ہے۔ میں اس کی گفتگو کے اندر چھپے ہوئے کرب کو بڑی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا وہ بڑے صبر تحمل والا بچہ ہے، یقیناً وہ کسی بھیانک افتاد میں گھرا ہوا ہے، دریں صورت وہ کبھی اس انداز میں دعا کے لیے نہ کہتا۔ میں نے قدرے وقفہ لینے کے بعد بڑے صحت سے پوچھا، بچے اللہ رحم کرے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب معاملہ امکانی تدابیر سے آگے نکل جائے تو پھر مشیت ایزدی پہ توکل کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ کریم کبھی کسی کو اس کی جسمانی روحانی استطاعت سے زیادہ آزمائش میں ڈالنا پسند نہیں فرماتا۔ مختصر الفاظ میں اپنی پریشانی بتاؤ۔ جواب میں وہی ہچکچاہٹ ممیاہٹ۔ میں نے زچ ہوتے ہوئے جھلا کر کہا، سیدھی طرح بات کرنی ہے تو کرو، دریں صورت ٹیلی فون بند کر دو۔ وہ جیسے بغل میں منہ ڈالتے بات کر رہا تھا، بابا جی اگر آپ سے بات کرنے کا ارادہ ہوتا تو لکھ کر کیوں پیش کرتا، اور قصہ تو ویسے بھی بتانے سنانے لائق نہیں۔ بابا جی سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ کہہ کر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ میں کئی بوجھل سے لمحے بند ٹیلی فون کان سے لگائے اس کی بات کی سنگینی پہ غور کرتا رہا۔ اس دن میں نے پہلی فرصت میں اس کے دیے ہوئے ورق مطالعہ کے لیے نکالے۔ بڑی نفیس، نستعلیق اور مصفہ سی تحریر تھی۔ ایسی تحریریں منشی، عالم فاضل قسم کے مدرس محتمم وغیرہ لکھتے ہیں۔ معمولی سطح کے پڑھے لکھوں کے بس میں یہ لکھنی ممکن نہیں ہوتی۔ لکھا تھا، محترم المقام بابا جی السلام علیکم، اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے۔ گزشتہ ماہ معمول کے مطابق میں سرکار حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں باوجہ حاضر نہ ہو سکا، اس طرح آپ کے دست بوسی سے بھی محروم رہا، لیکن یقین فرمائیں کہ میں غیر حاضری کے باوجود باطنی طور پہ وہیں موجود تھا۔ بابا جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس اپنی گھریلو پریشانی کو کس طرح بیان کروں، گو اس کا تعلق میرے بڑے بھائی مسعود الرحمان گیلانی کی ذات سے ہے، تاہم اس کے بہت گہرے اثرات بالواسطہ میری ذات پہ بھی مرتب ہے۔ میں تو کسی نہ کسی طور برداشت کر لیتا ہوں، لیکن ہمارے ضعیف العمر والدین اور بھائی صاحب کے بیوی بچوں کے لیے یہ اذیت مسلسل ناقابل برداشت ہے۔ بھائی صاحب ایک ایسے ناگہانی اور ناقابل فہم و شنید آزار میں مبتلا ہیں کہ وہ نہ تو جیتوں میں ہیں نہ مردوں میں۔
ہم انہیں دن رات کسی لمحے اکیلا نہیں چھوڑتے کہ وہ ماضی میں کئی بار خودکشی کی ناکام کوشش بھی کر چکے ہیں۔ اب بھی وہ اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ کہیں موقع ملے اور وہ اپنا قصہ پاک کر جائیں۔ یہاں تک کا مضمون صرف ایک کرتاس پہ تھا، اس سے آگے اسی طرح کے کئی صفحے تھے جنہیں پڑھنا اب میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں کسی کی اندوہناک حالات مسلسل ایک نشست میں سننے پڑھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جتنا کچھ میں پڑھ چکا اسی پہ کڑتے ہوئے غور کرنے لگا۔ بقیہ اوراق میری گود میں دھرے تھے، اسی حالت میں پڑے پڑے نہ جانے کس اونگ بونگ میں بور کے لڈو بٹنے لگے۔ بڑی لمبی چوڑی زمینیں جہاں مکئی، جو، جوار، پھل پھول اور خوب ہری بھری سبزیاں اگا کرتی تھیں، یاک اور بھیڑ بکریاں، دودھ، گھی، مکھن کی فراوانی، گھریلو ملازم، حویلیاں اور بڑے بڑے باڑے، پہاڑوں اور مرغزاروں میں کھلیارے، ادھر کے قدیمی متومل صاحب حیثیت گیلانی سادات سے تعلق تھا۔ کئی نسلوں سے ان دشوار گزار پہاڑوں کی دلاویز وادیوں، گھاٹیوں اور نباتات سے آسودہ آڑھے ترچھے مرغزاروں، موتی برساتے جھرنوں اور کرنوں کے جھالے جھلاتے آبشاروں کی جلوں میں سادگی اور ناآشنائی کی اخلاص بھری زندگی بسر کر رہے تھے۔ گیلانیوں کا یہ گھرانہ شاید محدود چند گھرانوں میں سے ایک تھا جو روایتی انداز کی دینی تعلیم و تدریس کے علاوہ عصری تعلیم کے تقاضوں کو بھی سمجھتا تھا۔ چنانچہ سید غلام قادر گیلانی نے اپنے دونوں بیٹوں مسعود الرحمن گیلانی اور مشہود الرحمن گیلانی کی دینی اور دنیاوی دونوں انداز کی تعلیم پہ خصوصی توجہ دی۔ ہزاروں مشکلوں اور جان ماریوں کے بعد دونوں بھائی ان چند مخصوص تعلیم یافتہ جوانوں میں سے تھے جو اپنے علاقے کی تہذیب و تمدن، روایات و ثقافت اور ٹھیٹھ کوہستانی قدروں کے بھی امین تھے، اور جنہوں نے علاقائی سیاست اور نقابت، فلاح و بہبود اور علمی فکری پسماندگی کے لیے بھی بڑا مؤثر اور مربوط کردار ادا کیا۔ والد صاحب جب عملی طور پہ وظائف زندگی سے علیحدہ ہوئے تو خاندان کی تمام ذمہ داریاں مسعود الرحمن گیلانی کے کندھوں پہ آ پڑیں۔ اب ان دونوں بھائیوں نے اپنے علاقائی روایتی طرز معاش سے ہٹ کر جدید انداز و طریق سے کاروبار کی ٹھانی۔ پیٹرول پمپ بنایا، گھی، تیل، آٹا کی ایجنسیاں حاصل کی۔ چھوٹا مسعود الرحمن گیلانی چونکہ کمارا تھا، سیر سپاٹے کا شوقین اور کاروباری سوجھ بوجھ بھی بدرجہ عتم رکھتا تھا، لہٰذا لین دین اور خرید و فروخت کے سلسلے میں بیشتر وقت شکردر سے باہر ہی رہتا۔ اس نے اپنا کاروباری پروگرام کچھ اس طور وضع کیا ہوا تھا کہ نئے چاند کی پہلی جمعرات وہ بہر صورت داتا نگری سرکار علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ اقدس پہ حاضری دیتا، فاتحہ تلاوت اور تسبیح و تحلیل کے بعد کچھ وقت میری صحبت میں بھی بیٹھتا۔ درویشوں، فقیروں، مجذوبوں اور بابوں کے ارد گرد بیٹھنے کھڑے ہونے والے لوگ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، اکثر تاڑو یعنی از قسم کرید و مرید ہوتے ہیں، کھڑے بیٹھے گھورتے رہیں گے، پاس نہیں پھٹکتے کہ دور دور سے نظارہ کرتے ہیں، جیسے سینما ہال کے باہر غریب غربے۔ ایکٹروں کے ٹھرکی بڑے بڑے بینر اور فوٹو سیٹ سے ہی دیکھ کر اپنا رانجھا راضی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ روحانی بھونڈ بھی ہوتے ہیں، یہ بابوں کے مقامات کے اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاش، شطرنج یا گجفہ کی چوپال جمی پڑی ہے، اصل کھلاڑی تو 2-4 ہوتے ہیں مگر ملاحظیے اور مشیر و مندوب زیادہ ہوتے ہیں۔ بابوں کی چوپال میں بھی با ادب اور با امر 2-4 دانے ہی ہوتے ہیں، باقی اکثر شبراتیے، رمضانیے یا عید و قسم ہوتے ہیں جو بونڈوں، کمیٹیوں، لاٹریوں کے نمبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں، یا پھر ویزوں، امیگریشن کے چکروں، لڑکیوں سے محبت کے افیئر چلانے والے، کچھ قرضوں اور کاروباری الجھنوں میں جکڑے ہوئے۔ یہ سب برساتی ڈڈوؤں کی طرح ہوتے ہیں کہ حالات کے موسم میں کہیں ہلکی سی گرمی سردی آئی تو یہ چڑھ دوڑے مزاروں اور پیروں فقیروں کے ڈیروں پہ، اور جو ہی حالات میں بہتری آئی تو پھر وہی پہلی سی بیگانگی۔ جیسے کہ میں پہلے کہیں عرض کر چکا ہوں کہ یہ چھوٹا مسعود الرحمن گیلانی کم از کم ایسا نہیں تھا۔ اس اللہ کے ولی نے تو کبھی مجھ سے 2.5 اکھروں سے زیادہ بات ہی نہیں کی تھی، آنکھ جھپک سے اوپر نظر ہی نہیں ملائی تھی۔ بن پہلو بدلے وہ یوں طے ہوئے قاعدے میں پڑا رہتا جیسے یہ دنیا و مافیہا سے پرے کوئی دھیانی گیانی ہو۔
مسعود الرحمن گیلانی کو اپنے چھوٹے بھائی سے زہد و تقوی، ادب و بردباری کے معاملہ میں فرسنگوں آگے ہونا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں تھا۔ قاری مختار اور بڑا ہونے کے زعم میں اس میں کچھ خود سری اور خود پسندی آ گئی تھی۔ فرشتہ سیرت باپ کے بیمار ہونے کے بعد خاندانی روحانی سلسلہ کی باغ دوڑ جب اس کے ہاتھ آئی تو قد و قدر میں مزید استحکام پیدا ہونا بھی قدرتی امر تھا۔ اب جو نخوت و نمود نے بھی پھن اٹھا لیا، سیاست و قیادت نے بھی طاقت و تمام میں ایک چبک پیدا کر دی تھی، بس یہیں توازن بگڑ گیا۔ رہی صحیح کسر عیش پسند احباب نے پوری کر دی۔ مسعود الرحمن گیلانی راہ راست سے اتر کر عشرت و عزلت کی ہولناک کھائیوں کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے، شراب و کباب کے ساتھ تاؤس و رباب، اور یہیں سے حسن و شباب، یعنی ان سب کے ڈانڈے آپس میں ملتے تھے۔ خاندان سے ہی ایک قبول صورت سادہ سی بیوی جڑی ہوئی تھی، جس کی گود میں 2 پھول سے بچے باپ کی صورت اور شفقت کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ اپنی سماجی، سیاسی اور کاروباری مصروفیات کی آڑ میں کئی شب و روز گھر سے غائب رہنا ایک معمول بن چکا تھا۔ سارے کاروبار اچھے برے کارندوں کے سپرد تھے، جو مالک کی عیش کوشی اور عدم توجہ کی وجہ سے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ مسعود الرحمن گیلانی باپ کی جگہ کھڑے بڑے بھائی کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ کئی مرتبہ حد ادب میں رہتے ہوئے بھائی کی غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ مصروفیات پہ تشویش کا اظہار بھی کر چکا تھا، مگر وہی کہ بڑے بھائی کے آگے چھوٹا بھائی ہونا نیری ذلت ہوتا ہے، منہ کھولو تو سوائے جھاڑ پھٹکار کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ادھر سے یہی جواب ملتا، تو اپنے کام سے کام رکھ، میں خوب جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو مہینے کے 25 دن باہر رہتا ہے، یہاں مجھے اچھے برے سب سے صاف سلامت رکھنی پڑتی ہے۔ سیاست میں زندہ رہنا کچھ ایسا آسان بھی نہیں ہوتا۔ ویسے بھی سیاسی اور کامیاب لوگوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، تو ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کر۔ مسعود الرحمن گیلانی کی سمجھ میں یہ بات آ چکی تھی کہ بھائی جن راہوں پہ چل نکلا ہے، ان راہوں کے آگے تباہی، بربادی اور رسوائیوں کی گہری کھائیاں ہیں۔ وہ اپنی قابل احترام بھابھی اور ننھے بچوں کو جھوٹی سچی تسلیاں دیتا رہا، اور اپنے کاروباری سفر کے دوران ہر اس مزار پہ دعا مانگتا جو اسے دکھائی دے جاتا۔ لاہور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا در اقدس تو اس کی التجاؤں کا آستانہ تھا۔